الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سب تعریفیں اس اکیلے اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سانچے کے بغیر کسی پہلی ابتدا کے خود ہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ فرشتوں کو پیغام بر یا پیغام رساں بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے جو پروں والے ہیں، دو دو تین تین اور چار چار پر رکھتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیق میں جس چیز کو چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا اختیار رکھنے والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ غزوہ احزاب
یا غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے۔ لیبر مشقت کا کام تھا اور وسائل کی انتہائی کمی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کرنے کو بہت کچھ تھا۔ اس محنت اور مشقت کے ساتھ جو حالات تھے اس کا کبھی آپ اندازہ کریں کہ آدمی کیا سوچتا ہے، اس کا رخ اور اس کی سوچ کا تعین کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مصیبتیں کیوں ہم جھیل رہے ہیں۔ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبداللہ ابن رواحہ کے ایک شعر پڑھے تھے۔ ان شعروں کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم، اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نمازیں پڑھتے، لہذا ہم پر سکون نازل کر جب ہماری مڈ بھیڑ اور مقابلہ ہو ان کے ساتھ۔ یہ بغاوت کرتے ہوئے امڑ کر آ گئے ہیں، ہمیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس مالک کو، اس رب کو ماننے والے قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ تو یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، واللہ لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا ان ثبت الاقدام ان لاقینا فان ارادوا فتنۃ قد بغوا علینا۔ کیا یعنی شعری زبان کے اندر عبداللہ بن رواحہ نے کیا فرمایا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر یہ بات جو ہے اس کو دہرا رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور زندگی کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم ہدایت کو جو ہے وہ حاصل کر کے اس پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر ہدایت نہ ملے تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بغیر ہدایت کے گمراہی کی زندگی وہ حیوانوں کی زندگی ہے، وہ انسانوں کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہدایت کا مل جانا، اس کا نصیب ہونا اور پھر اس پر قائم رہنا اس کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے اگر حاصل ہو سکے۔ میں نے پچھلے خطبہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ہر دور کے اپنے اپنے فتنے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم جس آزمائش میں ہیں وہ مسلمان نوجوانوں کو عقل کے نام پر دین سے برگشتہ اور منحرف کرنے کی کوشش ہے۔ عقل، اس کو ثالث مانیں، اس کو حاکم تسلیم کریں، اور اس ضمن میں ہمارے عقائد پر، اساسیات اسلام پر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے۔ یاد رکھو، اعمال کی کوتاہی اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر عقیدہ ہی نہ ہو انسان کا، بنیاد اور اساس ہی کے بغیر وہ عمل کر رہا ہے، اس عمل کا رتی بھر جو ہے وہ فائدہ نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ یعنی اگر وہ اللہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ تو مہلت مل رہی ہے اسے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کفر میں پھر پختہ کر رہا۔ اس لیے اس ہدایت کی دعا کرنا، اس ہدایت کا متلاشی رہنا، اور پھر اگر ملی ہوئی ہے تو اللہ سے اس کے ثبات اور اس پر استقامت کی دعا کرنا، یہ اس وقت کا بہت بڑا کام ہے جو مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے اسی ضمن میں جو مسئلہ چل رہا ہے کہ کیا فرشتوں کا وجود ہے؟ ہم جو ایمان لاتے ہیں، یہ جو ہم قرآن و سنت میں نصوص اور دلائل جو ہے وہ پڑھ کر یقین کیے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ اس لیول پر ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ مشرق و مغرب کی جہتوں کی طرف منہ کر کے عبادتیں کرنا یہ عبادت نہیں بنتا، کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم کام کرو اس بنیاد پر کرو جو بنیادیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے کہی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے۔
वलाकिन البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا، یہ غیر مرئی مخلوق کو تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمانیات کا تقاضا ہے، اور اس کے بغیر انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا انکار وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے ان کے کفر کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ابھی اتنی باتیں تھیں، یعنی جب ایمان کی بات کی تو کتاب و رسول کی بات کی، اور لیکن جب اگلی آیت اگلا حصہ بیان کیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن یکفر باللہ، یاد رکھو جو اللہ کا منکر ہے، وَمَلَائِکَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا منکر، وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پھر وہ گمراہ ہو گیا ہے، دور کی گمراہی ہے جس میں واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ کتابوں کے ساتھ ساتھ، آخرت کے یقین کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی ان کے وجود کو تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان، ہے ان کا وجود۔ وہ کوئی صرف قوتیں نہیں ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ کہو کہ وہ موجود، اس معنی میں ہرگز نہیں ہے کہ اس کا کوئی اپنا جسم ہے، کوئی جسد نہیں ہے ان کا، نہیں، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز اس روایت سے کیا ہے، پہلے کہا انما الاعمال بالنیات، پھر ساتھ ہی جب ایمانیات کی بات آئی سب سے پہلے جس روایت کو لائے ہیں، اس روایت کے اندر سب سے بڑا حصہ جس شخص کی ذات اور جس کے جو ہے وہ وجود پر دلالت کرتا ہے، وہ ہے جبریل کا ہونا، فرشتوں کا ہونا، اور روح القدس اس کے سردار کا ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک سے ایک بندہ آیا، اچانک، شدید سواد الشعر شدید بیاض الثیاب لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، انتہائی کالے سیاہ بال تھے، انتہائی سفید جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، لا یعرفہ احد منا، اور عجیب بات ہے ایک ایسا آدمی جس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، اس کا مطلب مسافر ہے، کہیں دور سے آیا ہے، کسی کی اطلاع ہی نہیں ہے، لیکن اس پر سفر کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، اچانک نمودار ہوا ہے وہ۔ فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی طرف آ کر وہ بیٹھ گیا، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انتہائی ادب کے ساتھ اپنے دونوں قدم بچھا کر دو زانو ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں کے ساتھ، گھٹنوں کے ساتھ جو ہے وہ گھٹنے میں لاتا ہے، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ الی فخذیہ، بالکل ادب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ پھر یہاں وہ رانوں پر رکھتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ پھر کہا اخبرنی عن الایمان، پھر تیسری بات کہی اخبرنی عن الاحسان۔ تو اس میں اسلام اور احسان کے درمیان جس چیز کا سوال اس شخص نے کیا وہ کیا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ، تو اللہ پر ایمان لائے، ساتھ ہی تقاضا ہے اس اللہ پر ایمان کا کہ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ بیان کیا۔ صحابی کہتے ہیں، خود حضرت عمر ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص سوال کرتا اور ساتھ ہی کہتا صدقتا، سچ کہا ہے تو نے۔ ہم بڑا تعجب کرتے کہ ایک سائل ہے وہ تصدیق کس چیز کی کر رہا ہے؟ تصدیق تو بندہ کرتا ہے جسے پہلے معلوم ہو، پتہ نہیں ہے اس کو، لیکن وہ کہہ رہا ہے تو نے سچ کہا۔ جب وہ یہ سارا کچھ پوچھ کر جا رہا تھا، چلا گیا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور کہا بیٹھو، تمہیں معلوم ہے یہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی اسی وقت کے انتظار میں ہیں کہ پتہ تو چلے یہ کون تھا بندہ، یہ کیا کر کے چلا گیا ہے؟ فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ روح القدس فرشتوں کا سردار جبریل تھا جو تمہارے سامنے آ کر بتا کر گیا ہے کہ دین جو ہے وہ کیا ہے اور دین کو سیکھنا کس طرح ہے۔ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دین، یہ تمہیں دین سکھانے آیا تھا، یعنی یہ دین میرے ذریعے تم تک پہنچنا ہے، لیکن یہ بتانے آیا تھا کہ میں یہ دین کہاں سے لیتا ہوں اور یہ تعلیم آگے کیسے جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے۔ ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے تاکہ وہ تمہیں بتائے سکھائے کہ دین کیا ہے، دین کس طرح سیکھا جاتا ہے۔ تو اس روایت کو پیش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جبریل آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم تھا، اس لیے کہ غیر پیغمبر کو قطعاً پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شکل تبدیل کرنے والا جو ہے یہ اصل میں جو ہے وہ نوری ہے یا وہ مخلوق جو ہے وہ کوئی اور ہے، یعنی وہ بشر ہے یا وہ بشر نہیں ہے، اس کا پتہ ظاہر کے اندر جو ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی اصل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، وہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا، یہ تو جبریل۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن ہو، حدیث ہو، سنت میں بے شمار مقامات پر اس عجیب جہان کا تذکرہ آتا ہے، عالم الملائکۃ، یہ عجائبات کی دنیا ہے۔ آپ یقین جانیں یہی ایمان ہے، یہی آزمائش تھی۔ جب ہم ان کے حالات قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں اور پھر بالخصوص ان کی تخلیق اور وجود کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے ہیں، تو پھر وہی ایمان کا لیول جو ہے وہ چیک ہوتا ہے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اسی جبریل کو دیکھو، یہ دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جبریل ہیں، وہ مشہور واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو یہ بحث جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوئی کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ قرآن مجید کی وہ سورہ نجم کی آیتیں مختلف رائے تھی، کچھ نے کہا یہ دل سے دیکھنا مقصود تھا، کسی نے کہا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں بڑی معتبر رائے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے قریب ترین رائے قرآن مجید کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے، وہ تھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود کہتی ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انا اولو، میں سب سے پہلی وہ تھی کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق سوال کیا جو تمہارے دلوں میں بھی آ رہا ہے۔ اسألو من هذه الامہ، اس امت میں پہلی شخص تھی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے رب کو دیکھا یا نہیں رکھا۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس جہان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم الفریہ، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ہے کیا پھر جس کے دیکھنے کا تذکرہ آ رہا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، یہ کون ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہیں صورت میں آ رہا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں یہ جبریل تھے جس کو دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو کبھی اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا سوائے 2 دفعہ کی، غیر ہاتین المرتین، اور وہ کہتے ہیں سادن عظم خلقہ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کی جتنی بھی سپیس تھی، جتنی بھی خالی جگہ تھی، اس کو ڈھانپے ہوئے اپنی اصل شکل کے اندر جب وہ جبریل مجھے نظر آئے تو ان کی کیفیت اور حیت اس طرح کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، صحیح بخاری ہی میں روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو رآ جبریل، اللہ کے رسول نے جبریل کو دیکھا، لہو 600 جناح، ایک نہیں اس کے 600 پر تھے،
یاقوت موتیوں کی طرح جو ہے وہ کوئی چیز جس طرح وہ جڑ رہی ہوتی ہے کسی سے، اس طرح کی کیفیت تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، کہتے ہیں کہ ایک پر اس طرح جبریل میرے سامنے آئے کہ آسمان کی جو فضا اور آسمان جو اتنا بھرا ہوا ہے وہ ڈھانپ لیا گیا جبریل علیہ السلام کے اس پر کی وجہ سے، اس حید کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ انہ رآ رفرف اخضر صادن افقہ ما بین السماء والارض، وہ اس طرح کوئی سبز ریشم تھا جو مجھے دکھائی دیا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف جبریل کے پر ہی دکھائی دیتے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ ہے اللہ کی وہ مخلوق، یہ پروں والی مخلوق۔ قرآن مجید یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، اُولی اجنحۃ مثنیٰ وثلاث ورباع، یہ تو دو دو تین تین تو ہے ہی، سب کے ہی ہیں۔ یزید فی الخلق، لیکن اللہ جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اس کے معنوں میں سے ایک بڑا معنی ہے اللہ جتنی پر چاہتا ہے وہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی یہ مخلوق، اللہ کے یہ ذمہ دار لوگ، یہ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اس کی صفات تو بے شمار آتی ہیں، لیکن صرف اللہ کی ماننے والے جن کے مادہ کے اندر، جن کے اعمال کے اندر تصور بھی نہیں ہے کہ وہ بغاوت کریں، وہ انحراف کریں، وہ اتنے سخت ہیں، وہ اس طرح کے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی تو ایمان تھا، اللہ نے یہی تو دیکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں ایک اور اشکال پیدا کرتے ہیں کہ پھر اللہ غنی ہے جو ان سے کام لے رہا ہے۔ اس طرح تو ہر بات پر سوال ہوگا۔ یہ جو اسباب کی دنیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری مخلوق بنائی اور پھر ہمیں بتایا کہ ان کے ذریعے یہ کائنات چلتی ہے۔ تم بھی اپنے معاملات اسی طرح اسباب کے ذریعے آگے بڑھاؤ۔ یہ نہ کہنا سب کچھ خدا کرے گا، پھر کھائے پیے گا بھی خدا، محنت بھی خدا کرے، یعنی یہ عجیب جو ہے وہ ایک خدا نہ خواستہ یہ چوچو کا مربع بن جائے گا۔ یہ دین تو نہیں رہے گا۔ کیا ہم اس وقت جو ہے وہ پیش کریں گے اگر عقل ہی پر جو ہے اور اس طرح کے اشکالات پیدا کر کے لوگوں کو جو ہے وہ منحرف کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ اللہ کے دین کو نہیں ماننا، کسی طرح اس سے بغاوت جو ہے اس ہدایت سے محروم ہو جائے امت۔ بعض چاہتے ہوئے اور بعض نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک آخری اور حدیث سناتا ہوں، ایمان افروز حدیث ہے۔ ایمان والوں کے لیے واقعی ایمان افروز ہے، بڑھتا ہے اس سے ایمان، اور ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ بات جو ہم تک پہنچی ہے وہ دل و جان کے ساتھ ہمارے لیے سب سے عزیز وہی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ شک کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں شک کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے محمد کی زبان وہ مشکوک زبان ہے، جبکہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب شک نہیں ہے۔ سب سے معتبر شخصیت، سب سے صادق اور امین، اور پھر وہ جس کی زبان سے سوائے حق اور سچ کے کچھ نہیں نکلتا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ ایک وقت آئے گا، بڑا ہولناک منظر ہے، آپ یقین جانیں ان آیات کے اندر سورہ الحاقہ میں وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آسمان جس میں کبھی درار تک نہیں آئی، ایک وقت آئے گا پھٹ کر رہ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس کے اطراف کے اندر فرشتے چلے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ 8 فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کہیں سورہ فجر میں آ رہا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یعنی یہ جہنم بھی ساتھ ساتھ ہوگی، اللہ تشریف لائیں گے اور عرش رحمان کو جو ہے وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور کہیں آتا ہے کہ جنت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، یہ جنت و جہنم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس دنیا کے اندر اللہ وہ حاکم مطلق وہ فیصلوں کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، یہ حشر بپا ہوگا، قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو، اس وقت جو پیش نظر ہے وہ فرشتے جو حاملین عرش رحمان ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث، مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں بتا دوں، کس کے بارے میں؟ فی ملک من ملائکۃ اللہ حملۃ العرش، اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی حیات کے بارے میں صرف یہ بات بتا دوں، ورنہ اور بہت کچھ ہے۔ یہ عجائبات کی دنیا بہت بڑی ہے۔
فرمایا انما بین شحمت اذنیہ الی عاتقیہ مسیرۃ 700 عام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اس مخلوق کا مت پوچھو، حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ اس کی حیت کے بارے میں جو مجھے اجازت ملی کہ تم لوگوں کو بتاؤ وہ یہ ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سالوں کا فاصلہ ہے۔ ایک شخص 700 سال جو ہے وہ سفر طے کرتا رہے، 700 سال۔ اب وہ سال جو ہے وہ ہمارے ہیں یا اللہ کے ہیں؟ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایک دن جو ہے وہ ہزار سال، 50,000 سال کا ہے، وہ اللہ کو میں بہتر معلوم۔ فرشتوں کی حیت کا آپ اندازہ کریں، کہیں جبریل کا تذکرہ آ رہا ہے، کہیں یہ حاملین عرش رحمان میں سے ایک فرشتے کی یہ لو سے لے کر یہ کندھے تک کے فاصلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 700 میل کا فاصلہ۔ اور یہ ایمان کی بات ہے میرے بھائیوں، ایمان کی بات ہے۔ یہ وہ حقائق کی دنیا ہے جو صرف کوئی خدا نے افسانوی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ ابو داؤد کے سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد سیاہ ستہ کا ایک مصنف وہ روایت لے کر آئے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان وہ اس سے بڑھتا ہے، ہم اس یقین کی منزل تک پہنچتے ہیں جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ اللہ کا بتایا ہوا فرمایا ہے۔ اللہ کی بات جو ہے وہ حق اور سچ ہے، جس طرح وہ اللہ جو ہے وہ ہمارے فیصلے کرے گا ایک دنیا قائم ہوگی، اسی طرح باقی ہر وہ بات جو اللہ کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، اس کی صداقت پر ہم دل و جان سے جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہی ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہماری یہ دنیا ہے، اور اسی کی امید پر اور اسی کے یقین پر ہم آخرت کی جو ہے وہ دنیا کی تیاری کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔